دور دور سے لوگ اتر پردیش کے شہر کانپور کے جاجماؤ علاقے میں صوفی بزرگ حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دینے آتے ہیں۔ آج بھی مختلف مقامات اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آ کر چادر چڑھاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ صوفی بزرگ کی درگاہ پر حاضری دینے سے سب کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ 765واں عرس حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ہو رہا ہے، اور آپ کے جو عقیدت مند ہیں، جو ان کے شردھالو ہیں، جو ان پہ آستھا رکھتے ہیں، یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور چونکہ ان کا تعلق جو ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، تو اس لیے لوگوں کی عقیدت اور محبت بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت قریب کانپور شہر کے اندر 4 سے 5 لاکھ کا مجمع یہاں پہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ 2 دن عرس چلتا ہے۔ آج کل کا دن ہے، دعا ہوگی یہاں پہ، ملک کی سلامتی کے لیے دعا ہوگی، امن و پیغام کے میسج دیا جائے گا یہاں پہ، اور لوگوں سے محبت اور تمام ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس سے آپ کو لگے گا کہ یہ ہندوستان دکھائی دے گا۔ یہاں پہ سارے مذہب، سارے دھرم کے لوگ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ ہمارا ایک ہندوستان یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ کوئی کسی سے کوئی نفرت نہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ہوں گے، اور یہاں پہ مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ حاضری دیں گے، دعائیں مانگیں گے اور اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ لوگوں کی یہاں منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیم کا پیڑ ہے۔ یہ نیم کی پیڑ کی پتی جس دن کل ہوتا ہے اس دن جو ہے میٹھی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم سب لوگ مل کے یہاں پہ حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی برسی جس کو کہہ لیجئے، ان کا عرس جو ہے یہاں پہ ہم لوگ منا رہے ہیں۔ ابھی کل ہو رہا ہے، دعا مانگیں گے۔ کانپور کے جاجماؤ کے ٹیلے پر حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ خانقاہ واقع ہے۔ مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے ہیں، جو ملک ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا نام محمد یوسف المعروف مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کانپور میں آ کر مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ ایران میں ہی آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں سہروردی سلسلے سے وابستگی کا شرف بھی حاصل کیا۔ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس درگاہ سے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عرس ہر سال 26-27 تاریخ کو مخدوم شاہ اعلیٰ کا ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش 21 رمضان کو ہوئی تھی، اور آج آپ کا عرس ہے سالانہ، جیسے فاتحہ ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ان کی برات ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے بزرگوں کی، ان کو مثال نہیں کہا جاتا۔ یہاں تو جو یہاں سے محبت رکھتے ہیں، پورے دنیا، پورے ہندوستان سے آتے ہیں، اور باہر ملک سے بھی آتے ہیں۔ جو چلے گئے ان کو ٹائم معلوم ہے، دن معلوم ہے، تو ویزا لے کے وہ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، اور پورے ہندوستان، کانپور کا ایک جتنا علاقہ کانپور کا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آتا ہے بیچارے۔ اور جو مسلم نہیں ہوتے ہیں وہ تو چپل وہیں روڈ سے اتار دیتے ہیں۔ مسلمان تو جوتا چپل یہاں تک پہن کے آتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ چپل جوتا وہ نیچے سے اتار دیتے ہیں اور نیچے سے پیدل آتے ہیں۔ اس درگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے امن اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اس بار عرس میں خصوصی دعا میں جہاں ملک میں امن و امان اور سلامتی کی دعا مانگی گئی، وہیں عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اس بار 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک پیڑ لگائیں۔ مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی عام ہے کہ عرس میں جب کل مکمل ہوتا ہے
तो मजार के सहन में लगे नीम के दरख्त की पत्तियां मीठी हो जाती हैं, जिसे ज़ायरीन तबरुक समझकर खाते हैं। इस दरगाह से लोगों की गहरी वाबस्तगी है, क्योंकि उनका अकीदा है कि यहाँ हर तरह की बीमारियों और मसाइल का हल निकलता है। आज भी ये दरगाह मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी और रवादारी को मुत्तहिद और मजबूत करके रखी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे झारखंड से भी लोग आते हैं। गैर मुस्लिम जो होटल हुआ के हैं गैर झारखंड में, वो यहाँ देखें करते हैं आके। ये मुकाम ऐसा है यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं है, सभी मजहब सभी धर्मों के लोग आते हैं। दूसरी ख़ास बात बताएं, पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए, यहाँ नहीं हुआ कुछ भी। यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, बड़ी अजीम जगह है। हर आदमी अपनी दुआएं लेके आता है, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करता है, तभी तो इतनी भीड़ जमा है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तसव्वुफ में इंसान अपनी जात की सतह से बुलंद होकर अपनी रूहानी ताकत को इतना बढ़ा लेता है कि उसे हकीकत का इरफान हासिल होता है और वह खुद को पहचान कर खुदा को पहचान लेता है। तसव्वुफ में तसव्वुर इंसान मिलता है। इंसान का मनसब ये है कि वो रज़ाए खुदाबंदी को खल्फियतुल अल्लाह फिल अर्ज़ की हैसियत से पूरा करे, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब वो अपने आप को पहचाने, ये समझे कि उसकी खुदी हक है, उसका इरफान खुदा का इरफान है, और खुदा के इरफान का तरीका सिवाय उसके और कुछ नहीं कि अपनी खुदी में गुम होकर अपना इरफान हासिल किया जाए। अक्सर मुफक्किरीन और सूफिया की राय में इंसान अपनी कमजोरियों और कोताहियों के बावजूद अपनी खुदादाद सलाहियतों और कुदरती तस्खीर की बदौलत कायनात की दीगर तमाम मखलूकात से अफजल व आला है। हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा। हिसाब है नई दानस दानस, क्रोध नो मुसलमानस पजे। क़यामत के रोज दाने दाने का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे हालात में मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो गरूर करे। हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम,